ہزاروں وصفیں ہیں. جیسے ہمارے آقا نور ہیں بے شک. اور ہمارے آقا بشر بھی ہیں. یاد رکھیں کہ حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے. یعنی اگر کوئی شخص حضور کو بشر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے. ہمارا اور 2 نمبروں کا جھگڑا یہ ہے، وہ نبی کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، ہم نبی کو بے مثل و بے مثال بشر مانتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نبی کو نورانی بشر مانتے ہیں، ہم نبی کو بے مثل بشر مانتے ہیں. یہ فرق ہے. ایسا نہیں ہے کسی آل سنت کے بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور بشر نہیں تھے. بالکل حضور بشر تھے، پر ہم جیسے نہیں. سبحان اللہ. ہماری آنکھیں حضور کی بھی آنکھیں تھیں، ہمارے ہاتھ ہیں حضور کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں حضور کے بھی پاؤں تھے، ہماری زبان ہے حضور کی بھی زبان. لیکن فرق ہے، ہماری آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھتے. حضور کے لیے اندھیرا نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اللہ. حضور جیسے روشنی میں دیکھتے ویسے آپ کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھتی. جیسے اندھیرے میں ویسے روشنی میں کوئی فرق نہیں ہے. میری اور آپ کی آنکھیں پیٹ پیچھے نہیں دیکھتے. اور حضور قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ انی اراکم خلف ظہری، اللہ کی قسم ہے صحابہ میرا منہ آگے ہوتا ہے، میں پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا. سبحان اللہ. میں اور آپ پردے کے پار نہیں دیکھ سکتے. حضور کے لیے پردہ ہے ہی کوئی نہیں. میرا نبی سر اٹھائے عرش علا تک نظر جاتی ہے، سر جھکائے تحت الثری تک نظر جاتی ہے. میرے آقا سید المرسلین زمین پہ کھڑے ہو کر جنتوں میں دیکھتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر دوزخ کی گہرائیوں میں میرے نبی کی نگاہ دیکھ لیتی ہے. مطلب یہ مجھے اور تجھے دیکھنے کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت ہے. یوں دیکھوں گا تو دائیں، یوں دیکھوں گا تو بائیں، یوں دیکھوں گا تو پیچھے. نبی کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں. پوری کائنات حضور کے لیے آپ کی ہتھیلی کی طرح روشن اور واضح اور ظاہر ہے. اس لیے نبی کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں. میری اور تیری آنکھ لگ جائے حضور ٹوٹ جاتا ہے. مصطفیٰ آرام فرما ہو حضور نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ خود فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میرے اور تیرے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کتنی سی طاقت ہے. ارے زیادہ سے زیادہ 5 10 کو اٹھا لو گے، ہاتھ مار کے زیادہ تر 2-3 اینٹیں توڑ دو گے. کراٹے والے یوں مار کے توڑتے ہیں، کوئی ٹیبل توڑ دیتے، کوئی 2-3 اینٹیں توڑ دیتا ہے. وہ جی بڑا پاور ہے. اور قربان جائے زہرا کے بابا پر، ان کے ہاتھ کی طاقت کو چھوڑ، ان کی انگلی کا اشارہ ہو چاند کا کلیجہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، لیکن ان کی بشریت کسی کی عقل میں آنے والی نہیں. ان کی بشریت کسی کی عقل کے ترازو پہ تلنے والی نہیں ہے. میں اور تو کھائیں، جملہ دوں گا خدا کے لیے، اس کو نیچے نیچے رہنے دینا ہے. میں اور تو کھائیں، میرے اور تیرے جسم میں جا کر وہ میری اور تیری غذا یا وہ خون بنے یا وہ پسینہ بنے یا پھر فاسد مادے بنے. توجہ ہے، اگر خون بنا وہ بھی ناپاک، ہائے 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 کیا بات. پسینہ بنا پاکودار، تھوک بنا ناقابل قبول. نہیں سمجھ آئی کہ میرے منہ میں تھوکے اگر میں کسی بڑے تم میری عقیدت کر رہے ہو، وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، لیکن اگر میں تھوکوں تو غصے سے کھڑے مولوی صاحب تھوکیا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے تھوک کو تو نے اچھا نہیں سمجھا، تجھے یہ قبول نہیں ہوا کہ میرا تھوک آئے ہائے. اب سن، میں اور تو جو کچھ کھائیں کیا کیا بنے؟ یا خون بنے یا پسینہ بنے یا لوہاب بنے، تھوک بنے یا فاسد مادے بنے. اور فاسد مادے بنے تو ناپاک. توجہ ہے نا. اور زیادہ قابل نفرت بدبودار، ایک قطرہ لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے ناپاک. لیکن نبی بشر ہے. جملہ دوں گا خدا کی قسم ہے، محبت سے سنو گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. میں اور تو جو کچھ کھائیں وہ اندر جا کے خون بنے تو ناپاک، فاسد مادے بن کے جسم سے نکلے تو ناپاک.
سے بھرا ہوا، اور میرا نبی جو کچھ کھائے اور پیے وہ باہر ہو تو روٹی ہو، نبی کے جسم میں جائے تو نور بن جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہو آپ نے قسم اٹھائی کہ سبحان اللہ کا نہیں کہنا، کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ بولو میری جان، بولو ماشاءاللہ۔ دوستان گرامی، میرا تمہارا نبی لطافتوں کا مرکز، نزاکتوں کا محور، نزاکتوں کا منبع، نورانیت 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 میں بھی بے مثال، بشریت میں بھی بے مثال ہے میرا تیرا نبی۔ اگر کھانا کھائے وہ کھانا باہر ہو وہ کھانا ہے، لیکن جب میرے نبی کے پیارے پیارے منہ میں جائے ادھر ہی نور بن جائے، پیٹ میں جائے نور بن جائے، اگر وہ پسینہ بنے کستوری بن جائے، اگر لوہا بنے وہ بھی کستوری میں بدل جائے، اگر خون بنے تو تبرک بن جائے، اگر مادہ بنے بول بنے یا دیگر مادے بنے، وہ ناپاک نہیں بلکہ وہ بھی طہارتیں نزاکتیں، کستوری کی خوشبوئیں، پتہ چلا میرے نبی کی نورانیت بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی بشریت بھی بے مثال ہے، دل کیا میرے نبی کی نورانیت بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ اگر اسی عنوان کو آگے لے کر پڑھیں تو پھر یوں دیکھیے میرے سونے نبی سرور کونو مکان کی پیاری بیوی، ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور سید القومین کی خدمت عطر میں گئی، آپ علیل ایام علالت میں انہی علالت کے ایام میں حضور کا مثال با کمال ہو گیا، میری نبی کی بیوی ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں فمر بی جمعون، زمانہ بیت گیا ہے، کتنے سال گزر گئے، وضو بھی ساتھ سے کیا ہے، کھانا بھی کھاتی ہوں، غسل بھی کرتی ہوں، بارہا اپنی زندگی کے سال گزرے، ہاتھوں کو دھوتی بھی رہی ہوں، فواللہ ما ذہب ریح المسک من یدیا، اللہ کی قسم ہے میری ہاتھوں سے وہ جو حضور کے سینے پہ میرا ہاتھ لگا تھا، میرے ہاتھ کے اندر کستوری کی خوشبو میں کی، زمانہ گزر گیا، غسل بھی کر رہی ہوں، ہاتھ بھی دھو رہی ہوں، وضو بھی کر رہی ہوں، لیکن آج تک ابھی تک میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہوئی ہے۔ میرا نبی لطافتوں والا، میرا نبی نزاکتوں والا۔ اب تھوڑا آگے بڑھئے، میرے نبی کی ایک صحابی آئیں، میرے نبی کی خادم آئیں، فرماتی ہیں ایک دل میں حضور کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئی، ایام علالت تھے، حضور نے بول مبارک ایک برتن میں فرمایا، وہ برتن وہیں پڑا ہوا ہے، سیدہ آئی، انہوں نے اس برتن کو اٹھایا، منہ سے لگایا، بول مبارک میرے نبی کا پی گئی، میرے نبی کا بول مقدس پی گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی میں نے وہ بول مبارک پی لیا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا الٹی کر کیوں پیا ہے، بلکہ حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ میرا
نبی بشر ضرور ہے لیکن بے مثلو بے مثال بشر ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات کروں، آپ کی طبیعت کے اندر محبتوں کے رنگ یوں بکھریں گے کہ طبیعت میں ہلچل آ جائے گی، لیکن یہ ہلچل وہاں آتی ہے جہاں عشق نے اودم مچا رکھا ہو. یار یہ جن کو اردو ادب سے محبت ہے وہ ان کو تو سمجھ آئے گا، جڑے نہیں ہیں تو انہوں نے سمجھ نہیں آنا. یہ کس کو دل کے اندر یہ جو ہے نا جذبات ابھریں گے جس کے اندر عشق ہوگا دل میں. اب سنیے میرے نبی مکرم سید المرسلین ایک دن تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا سرور کون مقام ملا علی قاری نے مرقات میں اس قسم کو لکھا ہے، اور اس واقعے کو امام ذوالقانی نے ذوالقانی شریف کے اندر اس کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لے جا رہے ہیں، میرے حضور کے ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں ساتھ ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا جاؤ وہ جو سامنے جھاڑیاں ہیں انہیں بلا لو، انہیں کہو اللہ کا رسول بلا رہے. صاحب یہ رسول گئے، فرماتے میں نے جا کر جھاڑیوں کو کہا جاؤ اللہ کے حبیب بلا رہے. فرماتے ہیں کہ جھاڑیاں دوڑتی اپنی جڑوں کو کھینچتی ہوئی حضور کی خدمت عطر میں پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا پردہ کرو، انہوں نے پردہ کیا. اللہ کے نبی نے قضائے حاجت فرمائی. صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور قضائے حاجت فرما کر باہر تشریف لے آئے تو میں نے اس تجسس میں کہ بھائی مجھے وہاں کیا نظر آتا ہے، فرماتے میں وہاں گیا تو میں نے وہاں محسوس کیا کستوری کی خوشبو کے سوا اور 3 پتھر وہاں تھے جن سے اللہ کے نبی نے استنجا فرمایا تھا، وہاں اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. اب سنیے ذرا، صحابی رسول وہ 3 پتھر اٹھا کر جیب میں رکھ کر واپس آ گئے. دھیان ہے ساروں کا، او بھائی صحابی کی بات کر رہا ہوں. 3 پتھر اٹھائے، فرماتے ہیں فجعلتهن فی کمی، میں نے جیب میں ڈالا ان پتھروں کو، میں گھر آ گیا فاخذتهن وجعلتهن فی کمی، میں نے پتھر اٹھائے گھر لے آیا. اب ہر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے جاتے، پتھر جیب میں ڈالتے، نماز جمعے کی پڑھتے، واپس آ جاتے. دن گزرتے گئے، کچھ زمانہ گزرا، صحابہ نے دیگر لوگوں نے انہیں روک لیا، کہنے لگے سنیا بتا تو صحیح اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں ہم روز لگا کے آتے ہیں کہ تیری خوشبو کو ڈاؤن کریں گے، تیری خوشبو کو نیچا دکھائیں گے، لیکن بارہا کی کوشش مہنگی سی مہنگی عطر استعمال کرنے کے باوجود ہم تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکے. اب سنیا بتا تو صحیح کون سی کس قسم کی خوشبو لگاتا ہے، کدھر سے لے کے آتا ہے. صحابی مسکرانے لگے، فرمایا کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی عطر نہیں ہے. جیب سے پتھر نکالے، آپ نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جن سے اللہ کے نبی نے استنجا کیا تھا، میں نے وہ پتھر اٹھا کر جیب میں رکھ لیے تھے. لوگوں یہ وہی خوشبو ہے جو جسد محبت سے مس ہونے کے بعد ان پتھروں میں محسوس کی جا سکتی ہے. دوستان گرامی، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں استنجے کا پتھر اٹھانا، اسی جیب میں رکھنا، یہ صحابی کے عقیدے کی غمازی کرتا ہے کہ صحابی نبی کو عام بشر نہیں مانتا تھا، طیب و طاہر بشر مانتا تھا.